اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حالیہ ایام میں عبدالغنی بٹ نامی ایک شخص نے ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے غیر شرعی حرکات کا ارتکاب کیا، جس کے بعد شرعی کونسل سے وابستہ علماء کرام نے بروقت شخص سے مذکورہ سے رابطہ کیا اور سامنے آنے اور رجوع کرنے کی دعوت دی، جس کے جواب میں شخص مذکورہ نے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے مختلف جملے کہے، مثلا کبھی اپنے آپ کو اعرابی کہا اور کبھی علماء کرام کے سامنے آنے کے لیے یوں کہا کہ مجھے تحفظ فراہم نہیں ہے، اور کبھی علماء کرام کے بارے میں گستاخانہ جملے بھی کہے گئے۔ حالانکہ امن و امان اور پرسکون ماحول میں بات کرنے کی تمام تر ذمہ داری شرعی کونسل نے اپنے ذمہ لی تھی۔ بعد وہ شخص مذکورہ نے رجوع کے بجائے علماء کرام کے بارے میں گستاخانہ جملے بھی کہے اور ہٹ درمی کا اظہار کیا، جس کے بعد شرعی کونسل اہل سنت کشمیر کی طرف سے فتویٰ صادر کیا گیا۔ عبدالغنی بٹ کے متعلق حکم شرع چند دنوں قبل بذریعہ سوشل میڈیا جناب عبدالغنی بٹ ساکن وتری حال بڑگام کے چند ویڈیوز وائرل ہوئے، جن میں موصوف نے ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بڑی بے شرمی کے ساتھ عوام الناس کے سامنے مٹکا، رباب اور کچھ دیگر آلات موسیقی بجانے کا فعل بد انجام دیا، اور قرآن مقدس کی آیات بینات کی باطل تعویلات بلکہ معنوی تحریفات کر کے اس غیر شرعی فعل کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ اس طرح قرآن مجید کی منمانی تعویلات کرنا اشد حرام ہے۔ چنانچہ سنن الکبریٰ میں ہے عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من قال فی القرآن برأیہ او بما لا يعلم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ سنن الکبریٰ للنسائی۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے اپنی رائے سے یا بغیر علم کے قرآن مجید کی تعویل کی تو وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اس فعل قبیح کو دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے جس کو اللہ تعالی اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ چنانچہ سنن الکبریٰ میں ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور کوبا یعنی ڈھول حرام کیا، اور فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اسی طرح مسند بازار میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت۔ ترجمہ: دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نعمت کے وقت باجے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ بخاری شریف میں ہے لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ۔ صحیح بخاری۔ ترجمہ: یقیناً میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کو حلال ٹھہرائیں گے۔ ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آلات موسیقی بجانا یقیناً ممبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بے حرمتی و بے ادبی ہے۔ تب بھی
اہل سنت شرعی کونسل نے اتمام حجت کے خاطر عبدالغنی بٹ نامی شخص سے فون کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اسے مسئلہ مذکورہ کے متعلق وضاحت طلب کی جائے اور رجوع کرنے کی دعوت دی جائے، لیکن مولوی موصوف نے اپنی غلطی سے رجوع کرنے کے بجائے ہٹ درمی اور جہالت کا مظاہرہ کیا اور اس فعل غیر شرعی کو منمانی اور بیجا تعویلات سے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کے بجائے علم اور اہل علم کی بے ادبی اور گستاخی کی۔ لہذا عبدالغنی بٹ نے جو مندرجہ بالا افعال شنعیہ و قبیحہ انجام دیے، جن سے منبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھلی توہین ہوئی اور مسجد شریف کا تقدس بھی پامال ہوا، اس توہین کے ارتکاب سے نہ صرف عبدالغنی بٹ بلکہ اس پر جو لوگ راضی ہیں سبھی گنہگار اور قہر جبار کے مستحق ہوئے۔ لہذا عوام الناس اس کی تقریر سننے اور اس کی مجلس میں شرکت کرنے سے مکمل اجتناب کریں اور گریز کریں، یہاں تک کہ یہ اعلانیہ توبہ نہ کریں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ الانعام۔ ترجمہ، جب کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ عزیزان محترم، یہ وہ فتویٰ ہے جو شرعی کونسل کی طرف سے صادر کیا گیا ہے عبدالغنی بٹ نامی شخص کے بارے میں۔